बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। चंद खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अमेरिकन इलेक्शन के बाद जो दुनिया के खिते के ऊपर चंद एक तब्दीलियाँ हो रही हैं, उन चीज़ों को आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूँगा। पाकिस्तान के अंदर हालात किस तरफ को जाते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ गिरफ्तारियां जो अडियाला जेल के बाहर हुई हैं उनके ऊपर बात करेंगे और इमरान खान साहब के केसेस के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि अमेरिका के अंदर ट्रंप साहब अपनी नई टीम के साथ लॉन्च होंगे। 20 जनवरी के बाद वो हलफ उठाएंगे और उसके बाद उनकी जो हुकूमत है मुकम्मल तौर पर जो आ जाएगी। लेकिन उनके आने से पहले हालात वाक़या जो वो चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ चीज़ें जो है वो बदलती हुई नजर आ रही हैं। लोग जो कल उनके खिलाफ हरदर सराई कर रहे थे या उनके खिलाफ जो ट्वीट करते हुए नजर आ रहे थे, आज वो ट्वीट डिलीट करते हुए नजर आ रहे हैं और अपना बयानिया बदलते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ साथ लॉबिंग करते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से हमारी जो है बातचीत हो जाए। इसी तरह जो ताकतवर लोग हैं वो भी अपने तौर तरीके इस्तेमाल करते हुए किसी न किसी तरीके से हमारी रसाई जो है वो हो जाए, वहां पर ट्रंप साहब के साथ हमारे मामला तय हो जाए और इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो एक एहसान करके उनके ऊपर जो है वो उसको किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो नक्शा नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि ट्रंप साहब की कैबिनेट जो पहले थी, जब पहले वो हुक्मरान थे या प्रेसिडेंट थे, उस वक्त जो थे माइक पोम्पियो वो सेक्रेटरी खारजा थे और इसी तरह दीगर लोग थे, वो सारे लोग ड्रॉप किए गए। वाइस प्रेसिडेंट नया आया। इसके अलावा जो अभी ताज़ा तरीन खबर है, इस वक्त जो मार्केट के अंदर खबर गर्दिश करती हुई नजर आ रही है, वो सबसे जो है वो पाकिस्तान के लिए सोचने का मकाम है, भारत के लिए वो खुशी का मकाम है और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट जो है उनके सोचने का भी मकाम है। मार्क रेबियो उनके एक सेनेटर हैं जिनका नाम आया है, जो वजीर खारजा के तौर पर जो है अब सामने आ रहे हैं। ये सख्त तरीन आदमी है, यानी मिजाजन सख्त आदमी है और एस्टेब्लिशमेंट के बहुत सख्त खिलाफ है। जो कुछ भी ट्रंप साहब की पार्टी के साथ हुआ, जिस तरह इमरान खान साहब की पार्टी के साथ सिलसिले होते रहे, इसी तरह हिल मेटल के बाद जो ट्रंप साहब के साथ हुआ, जो मुकदमात हुए, जो चीज़ें हुई, वो सारी चीज़ें इन लोगों ने फेस की हैं। मार्क रूबियो जो है उनके मतलब जो बताया जाता है कि वो स्टैब्लिशमेंट के मामला जो है उनको सख्त नापसंद करते हैं। भारत के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और जब बाइडेन की हुकूमत के दौरान भारत के ऊपर पाबंदियां लगाने की तरफ जो है वो इशारा मिल रहा था कि वो रूस से तेल ले रहा है या असला खरीद रहा है, जब उन्होंने S-400 लिया था और एक तेल की डील की थी, तो उसके ऊपर ये मार्क रूबियो जो है इन्होंने एक बिल पेश किया और उसके बाद अमेरिकन हुकूमत की तरफ से लचक दिखाई गई थी, जिसकी वजह से भारत पाबंदियों से बच गया था। इसके अलावा ये चाइना के सख्त बंदा मुखालफ है और चाइना का जो भी मामलात होंगे उसको ये तंग नजरी से देखता है। ये वो बंदा है जो आने वाले दिनों के अंदर अमेरिका का वजीर खारजा जो है वो मुकर्रर होगा। और इसके साथ साथ जो बड़ी अहम तरीन पोस्ट है अमेरिका के अंदर, जो पूरी दुनिया के अंदर मानी जाती है, वो है CIA का चीफ यश पटेल के नाम से एक शख्स है जो भारतीय निजात है और वो भारतीय निजात आदमी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर अपनी जो खिदमात वो सर अंजाम देता रहा। उस आदमी को जो राय के मुताबिक खबर आ रही है कि उस आदमी को CIA का चीफ लगाया जा रहा है। अब ये आप अंदाज़ा लगा लें, अगर कैमला हैरिस आ जाती तो भी भारतीय थी और अगर CIA का चीफ आ रहा है तो वो भी भारतीय निजात है। अपने वतन से हर आदमी को मोहब्बत होती है, अपनी मट्टी से हर आदमी को मोहब्बत होती है। ये पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों के अंदर मसाइल मजीद खड़े होंगे। उसकी वजह यह है कि भारत का अपर हैंड होगा हर मामले के अंदर, पाकिस्तान उससे दबाव का शिकार रहेगा। पाकिस्तान मौशी तौर पर भी कमज़ोर हो चुका है और अब ये जो रजीम सारी चेंज हो गई है। जहाँ जहाँ इनके ताल्लुकात थे, जैसे माइक पोम्पियो थे, आपको पहले मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया, माइक पोम्पियो जो सेक्रेटरी खारजा थे उनकी जगह अब मार्क रूबियो जो है वो आ गए, वो तमाम मामलात हैंडल करेंगे। इनके ताल्लुकात जो अच्छे लोग हैं पाकिस्तान के, उनके ताल्लुकात माइक पोम्पियो के साथ ज़्यादा अच्छे थे। ये सारी चीज़ें यानी अल्लाह ताला की तरफ से हर जो चीज़ है इनके लिए उलट होती जा रही है। वज़ीर आज़म साहब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में गए तो वो जहाँ पर उनको जगह मिली है वो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब इस्लामी दुनिया के जितने भी सदूर और बादशाह थे उनमें कहीं पीछे जाकर खड़े थे। कल जो तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई है उसमें जनाब शहबाज शरीफ साहब आखिरी लाइन के अंदर कहीं खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये पाकिस्तान के हालात हैं, माशी तौर पर पाकिस्तान के हालात ख़राब, सियासी तौर पर पाकिस्तान के हालात ख़राब, अवाम इन मसाइल के साथ दबाव का शिकार और आने वाले दिनों के अंदर जो IMF का जो एक नया जो ऑर्डर इनके लिए आ रहा है वो इनके लिए मजीद परेशानी का बायस बनेगा। क्यों, वो जिस तरीके से वो अपना जो कुछ इन्होंने रिजल्ट पेश किए हैं उस हिसाब से इनको मजीद टैक्स अवाम के ऊपर लगाने पड़ेंगे। अवाम को दिल पर पत्थर रख के इनको मजीद बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्या अवाम बर्दाश्त करेगी महंगाई और क्या सरकारी मुलाजम जो है वो बर्दाश्त करेंगे? अगर इन तमाम चीज़ों की कड़ियाँ मिलाई जाएँ और उसके अंदर
یہ سارا نظام دیکھا جائے، یہ جو آدمی سامنے آئے ہیں، جو امریکہ کے وزیر خارجہ نئے آ رہے ہیں ان کا نام دیکھ لیں، جو CIA کے چیف آ رہے ہیں وہ دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ جو 368 لوگ جنہوں نے سینٹ کے اندر، یعنی ایوان بالا کے وہ لوگ جس طرح سینٹ پاکستان کے اندر اس طرح سے جنہوں نے قرارداد پاکستان کے الیکشن کے متعلق پیش کی تھی، پاکستان کے اندر انسانی حقوق کے متعلق جو قرارداد پیش کی تھی، سوال اٹھائے تھے، اور ڈونلڈ لو صاحب جنہوں نے خط لکھا تھا ان کو طلب کیا گیا تھا، تو وہ مارک روبیو صاحب تھے جنہوں نے سخت ترین سوال کیے تھے، دوسرے بریٹ شرمن تھے جو عمران خان صاحب کے دوست ہیں، انہوں نے بہت سارے سوالات ان پر سخت قسم کے سوالات کیے تھے۔ وہ بل جو ہے پیش ہو چکا ہے وہاں کی ایوان بالا کے اندر، اب جس وقت وہ حکومت چینج ہوگی، نئے لوگ آ کر بیٹھیں گے تو اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔ اب اس بات پہ ذرا غور کریں، جب ڈونلڈ لو صاحب کو بلایا گیا تھا، اس بلانے کا مقصد تھا جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا اس کے اندر ریکارڈ ہے اور وہ اس کے منٹس موجود ہیں، وہ گواہی دیتے ہیں کہ ایک سائفر گیا تھا اور سائفر لکھا گیا تھا، اور سائفر لکھنے کے بعد وہاں پر حکومت جو ہے چینج کی گئی تھی۔ اگر آپ ان ساری چیزوں کا بغور جائزہ لیں، ٹرمپ صاحب جن کے اوپر ہل میٹر کا کیس بنایا گیا جو بائیڈن صاحب کے دور حکومت کے اندر، ٹرمپ صاحب کی چادر چار دیواری کو پامال کیا گیا جو بائیڈن صاحب کے دور حکومت کے اندر، ٹرمپ صاحب پر گولی چلی، قاتلانہ حملہ ہوا جو بائیڈن صاحب کے دور حکومت کے اندر، یہ ساری چیزیں ٹرمپ صاحب کیا بھول جائیں گے؟ اب ان ساری چیزوں کو اگر مد نظر رکھا جائے، جن لوگوں نے پاکستان کے اندر اس وقت جو بائیڈن صاحب کی حکومت کو فنڈنگ کی، جو بائیڈن صاحب کی حکومت کے ساتھ چلے، جو بائیڈن صاحب کی حکومت کے ساتھ چلتے چلتے انہوں نے بہت کچھ ٹرمپ صاحب کے خلاف بولا، کیا ٹرمپ صاحب ان کو معافی دیں گے؟ ٹرمپ صاحب کا وزیر خارجہ جو مخالف ہے سخت ترین اسٹیبلشمنٹوں کے فیصلوں کے جو بند کمروں کے اندر کیے جاتے ہیں، کیا وہ پاکستان کے متعلق کوئی سوال کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یہ چیز چند ایک چیزیں ہیں جو آنے والے دنوں کے اندر جو بائیڈن صاحب کو فیس کرنی پڑیں گی امریکہ کے اندر، اور اسی طرح پاکستان کے اندر جن لوگوں نے جو بائیڈن صاحب کا ساتھ دیا ان لوگوں کو بھی فیس کرنا پڑے گی۔ اس وقت جو حالات و واقعات نظر آ رہے ہیں، ان حالات و واقعات کے تحت جو ہوا نظر آ رہی ہے، جو باز گشت سنائی دے رہی ہے اسلام آباد کے اندر، جو باز گشت سنائی دے رہی ہے سفارت خانوں کے اندر کہ عمران خان صاحب کو کب رہا کیا جائے گا۔ آج عمران خان صاحب کے وکلاء نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ 15 سے 20 دن کے اندر عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے، لیکن ابھی یہ عمران خان صاحب کو باہر نہیں آنے دیں گے، کوشش کریں گے عمران خان صاحب کو اس وقت باہر لایا جائے جب ٹرمپ صاحب جو ہیں یا ان کی پارٹی کوئی کسی نہ کسی طریقے سے میسج کرے اور اس پر یہ ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے معاملات مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، جس طرح کسی کے گھر کے فرد کو اغوا کر لیا جائے اور اس کے ساتھ بارگیننگ کی جائے، اور اسی طریقے سے پھر عمران خان صاحب کو انہوں نے جیل کے اندر رکھا ہوا ہے جب ٹرمپ صاحب کی پارٹی جو ہے اس کی طرف سے یا کسی دوست ملک کی طرف سے جو ہے وہ رابطہ کیا جائے گا کہ عمران خان صاحب کو ٹرمپ صاحب کی جو ہے کہنے کے اوپر چھوڑا جائے، تو پھر یہ لوگ جو ہے بارگیننگ کے طور پر جو ہے عمران خان صاحب کو استعمال کریں گے، اس سے اپنے فوائد حاصل کریں گے، اپنے جو حکومت ہے اس کو طول دینے کی کوشش کریں گے۔ اسی متعلق جو ہے جو ڈیلی ایکسپریس ہے، لندن کا ایک اخبار ہے، اس نے ایک آرٹیکل شائع کیا جس میں اس نے واضح طور پر جو اچھے لوگ ہیں پاکستان کے، موجودہ پاکستان کی حکومت ہے، ان کو انہوں نے ایک میسج کنوے کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے یہ بہتر ہے کہ آپ ٹرمپ صاحب کے آنے سے پہلے، یعنی 20 جنوری کو انہوں نے پریزیڈنٹ بن جانا ہے، مکمل طور پر ایکٹیو ہو جائیں گے، اس سے پہلے آپ کو چاہیے عمران خان صاحب کو خیر سگالی طور پر جو ہے وہ رہا کر دینا چاہیے، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ یہ نہ ہو کہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ پریزیڈنٹ ایکٹیو ہو جائیں، پھر ان کی طرف سے کوئی فون یا میسج کوئی بھی آئے اور آپ کو پھر شرمندگی اٹھانا پڑے، آپ دباؤ کے اندر آ کر پھر کوئی غلط کام کریں۔ یہ ڈیلی ایکسپریس نے پاکستان کے تمام لوگوں کو، حکومت کو، اچھے لوگوں کو پیغام دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ڈیٹیل انہوں نے شیئر کی ہے۔ کیا پاکستان کے اچھے لوگ، کیا پاکستان کی حکومت اس کے اوپر عمل کرتی ہوئی نظر آئے گی، یا اب جس طرح میں نے بتایا کہ بارگیننگ چپ کے طور پر عمران خان صاحب کو استعمال کیا جائے گا؟ سوال کا جواب چند دنوں میں آئے گا، لیکن آج کے دن تک اگر جو ڈیولپمنٹ دیکھی جائیں تو بات ابھی اسی طرف کو لگتی ہے کہ میں نہ مانوں، وہ جو میں نہ مانوں کی رٹ لگائی ہوئی ہے اس کے اوپر ابھی تک اچھے لوگ بھی قائم ہیں اور حکومت بھی قائم ہے۔ جو ذرائع کا مطابق آج جو خبر آئی ہے اڈیالہ جیل سے، عمران خان صاحب نے ایک پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر دائر کی ہوئی تھی جس میں جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کے پاس وہ پٹیشن لگی ہوئی تھی، سنگل بینچ کا فیصلہ تھا جس میں IG جیل خانہ جات اڈیالہ جیل جو ہے وہ وہاں پر پیش ہوئے، اور انہوں نے اپنی دلائل، اپنی صفائی جو دی کہ ہم نے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی، اس کے اوپر پہلے بھی جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب جو پہلے اس پر سخت آرڈر جاری کر چکے ہیں۔
وہ کیس آج لگ گیا جناب چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس سمن رفعت صاحبہ کے پاس لگ گیا، اور وہاں پر سیکٹری اور حکومت کی لیگل ٹیم جو ہے وہ وہاں پر عدالت کے اندر پیش ہوئی۔ انہوں نے عذر پیش کیا کہ جو جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب جو ہے انہوں نے فیصلہ دیا تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے، کہ انہوں نے ایک آرڈر جاری کیا تھا جس کے تحت عمران خان صاحب سیاسی گفتگو بھی کر سکتے ہیں، اپنی پارٹی کے سیاسی رہنماؤں سے بھی مل سکتے ہیں۔ انہوں نے جو فیصلہ دیا تھا اس کے اندر انہوں نے بہت ساری چیزوں کی وضاحت کی تھی کہ ہر قیدی کا حق ہے کہ وہ ووٹ بھی دے سکے اور سیاسی گفتگو بھی کر سکتا ہے۔ تو اس کے متعلق انہوں نے اپنا ایک تفصیلی آرڈر جو ہے وہ جاری کیا تھا۔ حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان نے اس بات کو دل سے تسلیم نہ کیا۔ آج جو حکومتی لیگل ٹیم جو پیش ہوئی انہوں نے سب سے بڑا جو عذر پیش کیا، انہوں نے کہا کہ اسلام آباد جو ہے ٹیریٹری جو ہے وہ اڈیالہ جیل اس کے انڈر نہیں آتی، لیکن اس کے اوپر پھر جناب معزز چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے جو ہے وہ ان کو کہا کہ اڈیالہ جیل کے تمام قیدیوں کے کیسز جو ہیں وہ اسلام آباد کے اندر آتے ہیں۔ جو حکومتی لیگل ٹیم تھی انہوں نے زور دیا کہ اگر انہوں نے رابطہ کرنا ہے تو اس کا فیصلہ لینا ہے تو لاہور ہائی کورٹ سے رابطہ کریں۔ جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس سمن رفعت صاحبہ جو ہے انہوں نے فیصلہ کالعدم قرار دے دیا، جو انہوں نے جو درخواست تھی وہ مسترد کر دی، اور جو جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کے آرڈر تھے ان کو بحال رکھا۔ لیکن اس کے فوراً بعد وہ بات جو ہے وہ ہضم نہ ہوئی، جس وقت عمران خان صاحب کے ساتھی جن کے اندر اپوزیشن لیڈر جناب عمر ایوب صاحب، جس کے اندر پنجاب کے اپوزیشن لیڈر وہ شامل، اس کے علاوہ اسد قیصر صاحب، اس کے علاوہ شبلی فراز صاحب، مگر جس وقت وہ اڈیالہ جیل پہنچے تو وہاں پر ان کو حراست میں لے لیا گیا، اور جب میں ویڈیو کر رہا ہوں اس وقت تک دفعہ 144 کا جو ہے ان کے اوپر نفاذ کیا گیا کہ 5 آدمی وہ اکٹھے سفر کر رہے تھے، اس وجہ سے وہ ہنگامہ بھی کر سکتے تھے، جیل کے اندر کو نقصان بھی پہنچا سکتے، ان کو حراست میں لے لیا گیا اور اڈیالہ جیل کی چوکی کے اندر ان کو مقید کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد ان کو چھوڑا جائے یا نہ چھوڑا جائے یا صبح عدالت کے اندر پیش کیا جائے، یہ ابھی میں اس کے مطلب کو کنفرم نہیں کر سکتا۔ عمران خان صاحب جیل کے اندر بیٹھے انتظار کرتے رہے کہ انہوں نے اس دن علی مین گڈا پور صاحب یا دیگر جو لوگ ملے تھے عمران خان صاحب سے، اور اس کے بعد کل کچھ صحافی ملے ہیں تو انہوں نے ایک میسج دیا تھا کہ فلاں آدمی جو ہے وہ مجھ سے ملے، میں نے ایک اہم مشاورت کرنی ہے، جو انہوں نے لانگ مارچ کرنا ہے یا جو بھی پروٹیسٹ کرنا ہے اس کے متعلق، جو اس دن ثوابی کا جلسہ ہوا تھا اس کے متعلق بھی آج عمران خان صاحب نے بات کلیئر کر دی کہ وہ میرے کہنے کے اوپر وہ اتنا ہی پیغام ثوابی جلسے کے اندر دیا گیا ہے، اور جو آنے والے دنوں کے اندر لانگ مارچ کی یا پروٹیسٹ کی کال ہے وہ میں خود دوں گا۔ ان کو صرف اتنا حکم دیا گیا کہ آپ تیاری کرو، پارٹی اس کے اوپر تیاری کر رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب نے کلیئر کی، جو کل سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بڑا ہنگامہ جو ہے وہ چل رہا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ القادر ٹرسٹ اور اس کے ساتھ ساتھ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس جو ہے وہ عمران خان صاحب کا آج حتمی جو دلائل اس کے اوپر ہونے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی وہ پٹیشن لگی ہوئی تھی، مگر حسب روایت جو طریقہ کار اختیار کیا گیا کہ وہاں سے جج صاحب جو بھی ہوں گے، وہ میں ان کا نام نہیں لے رہا، وہ بھی غائب ہو گئے، اور جو سرکاری وکلا تھے یعنی لیگل ٹیم تھی، جو پروسیکیوٹر وغیرہ جنہوں نے پیش ہونا تھا وہ بھی آج سلپ کر گئے، اور عمران خان صاحب کی ڈیٹے جو ہیں ان کو آگے کنورٹ کر دیا گیا۔ یہ چند ایک خبریں جو میں نے آپ کو دینے کی کوشش کی ہے، اینڈ کے اوپر جو ہے چند چیزیں آپ کے ساتھ وعدے کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ جہاں تک بھاگ لیں، اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان ہے کہ اے بندے میں تجھے تھکا کر ماروں گا۔ اگر آپ اوورآل سارا 30 ماہ کا جائزہ لیں تو انہوں نے کون سا ظلم جو پاکستانی قوم پر نہیں کیا، کون سا جو کام جو انہوں نے سیدھا کرنے کی کوشش کی وہ ان کے گلے نہیں پڑا۔ یہ اور جس نے بھی کیا، میں اس میں ساری حکومت یا ان کے دوست اور دیگر لوگ جتنے بھی باہر سے لے کے اندر تک، جو بائیڈن صاحب کی حکومت سے لے کر پاکستان کے اندر جس نے اس گورنمنٹ جو ہے 30 ماہ کے اندر جس نے بھی ان کا ساتھ دیا، وہ تھک گئے، لیکن ان کے لیے کوئی ریلیف نہ مل سکا، نہ ان کو مقام مل سکا۔ جو IMF کا نیا جو آرڈر آئے گا وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کا